بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے محبوب صحابی ہیں جو غزوہ احد میں جب کفار پہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تیر پکڑاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ سعد چلاؤ تیر، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ سعد بن ابی وقاص کو مستجاب الدعوات بنا دے، اور پھر ان کی دعا کی تاثیر لوگوں نے دیکھی۔ مدائن کی جنگ کے دنوں میں دریائے دجلہ اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ اور پوری اس کی لہریں جو تھیں وہ اوپر آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، وہاں پہ مسلمان فوج پہنچ گئی، دریا کو پار کرنا تھا اور کشتیاں ساری دشمن نے پہلے اپنے قبضے میں کر لی ہوئی تھی۔ اہل فارس نے ساری کشتیاں اٹھا لی ہوئی تھی، کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اور ان کے ساتھ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس فوج میں۔ بس اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کی، اور اس کے بعد اپنے گھوڑے جو تھے وہ دریا میں ڈال دیے۔ تو کہتے ہیں کہ دریا کی موجیں جو تھیں ان میں جھاگ اٹھ رہی تھی، لیکن مسلمان جو سپہ سالار تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی کٹھے چل رہے تھے، اور آپس میں وہ دونوں خوشگوار باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور مسلمان فوج آپس میں جا رہی تھی اور دریا جو تھا اس نے راستہ دے دیا تھا۔ یہ کیفیت جب دیکھی تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو مجاہدین تھے ان کے گھوڑے تھک گئے ہوئے تھے، مسلسل سفر مسلسل جنگ کی حالت میں تھے، تو وہ گھوڑے تھک کے لیٹ گئے اور وہ آرام کرنے لگ گئے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو تھا اس کے گھوڑا جو تھا آرام کرنا چاہتا تھا، تو سامنے سے ایک دریا کے اندر پہاڑی ابھر کے، ایک ٹیلا ابھر کے آ گیا، اور اس پہ گھوڑا جا کے چڑھ گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ آرام کیا، اور مسلمان نے بھی، اور بڑے آرام سے مسلمان جو تھے وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کی زبانوں میں تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ اس طرح جب یہ پار ہو گئے، اور پار ہو کے سپہ سالار نے اپنے فوج کو دیکھا اور سب سے پوچھا کہ خیریت سے تم پار ہو گئے ہو، کوئی راستے میں مسئلہ تو نہیں پیش آیا؟ تو ایک جو مجاہد تھا اس نے کہا جناب میرا لکڑی کا ایک پیالہ گم ہو گیا، وہ دریا میں گر گیا تھا۔ تو انہوں نے دریا کی طرف توجہ کی اور دریا کو کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا تو دریا کی لہریں جو تھیں وہ ایک پیالے کو لائیں اور لا کے اس کو کنارے پہ پھینک دیا اس کو۔ یہ دیکھ کے اہل فارس جو تھے وہ بھاگے اور خوفزدہ ہو کے انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی جن ہے، یہ دنیاوی مخلوق نہیں ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات تھی ان لوگوں کا اللہ کی ذات پہ یقین کامل، اور ان کی دعا کی تاثیر۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دی تھی سعد بن ابی وقاص کو، ایک آدمی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ کو گالیاں دیتا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اسے کہا تم ولیوں کے ولی جن کے قدموں سے ولایت ملتی ہے، تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، باز آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھے باز کرنے والے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے خلاف دعا کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سواری سمیت اپنی سواری کے اوپر تھا، وہ اپنی سواری سمیت اونٹی سمیت جو تھا وہ زمین میں دھنس گیا۔ اور اسی طرح ایک اور آدمی کو آپ نے منع کیا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان میں تم گستاخی نہ کرو، جب اس نے کی تو آپ نے اس کے خلاف بھی جب ہاتھ اٹھا دیے تو وہ آدمی جو تھا اس کے اپنی سواری نہیں، اس آدمی کو تو تھا وہ ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص ایک دفعہ شدید بیمار ہوئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچنے کی امید نہیں رہی، تمام طبیبوں نے کہا جی آپ کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب آپ بچ نہیں سکتے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا اللہ کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی میرے بچے جوان ہو جائیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، مجھے میری عمر میں جو ہے برکت عطا فرما دے۔ اس دعا کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص 20 برس زندہ رہے، ان کی اولادیں جوان ہو گئیں۔ تو یہ ان کی دعا کا تاثیر تھی، اور دعاؤں کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں مدائن سے، کسی جگہ جا رہے تھے، اور راستے میں آپ کو ایک ان کا پرانا دوست مل گیا، مہمان مل گیا۔ تو بھوک لگ گئی تھی، تو اس نے کہا جناب مجھے کچھ کھلائیے مجھے۔
تو آپ نے دیکھا کہ سامنے جنگل میں ہرن پھر رہے تھے اور پرندے آسمان پہ چل رہے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور اس کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو ہرنوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور پرندوں ہمیں ایک ہرن چاہیے کھانے کے لیے اور ایک پرندہ۔ اتنی دیر میں دیکھا تو ایک ہرن گردن جھکائے ہوئے ان کے پاس خود آ کے لیٹ گیا، اور ایک پرندہ جو تھا وہ بھی وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کے بعد اس مہمان کی بھی خدمت کی، اپنے ساتھیوں کو بھی کھانا کھلایا۔ یہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کرتے ہیں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ان نیک لوگوں کو تلاش کر کے، جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، معصوم بچوں سے ہمیں دعائیں کرانی چاہیے، ہمیں اذان دینی چاہیے، اور اذان جب دیں تو درد دل سے باوضو ہو کر اذان دیں، اس کو مذاق نہ بنائیں۔ اور یہ جو پچھلے دنوں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں ہمارے معاشرے میں، ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک جو چیلنج کیا، ہم نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کریں۔ تو اب پتہ چل گیا کہ بڑی جو سپر پاور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ بھی اس وقت بالکل ہیلپ لیس ہو گئی ہیں، وہ سارے جو ہیں سرنڈر کر گئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ سارے پریشان ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل میں پھر عرض کروں، اشبیلیہ میں ایک لوہار تھا، اور وہ ہر وقت لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، اپنا چھوٹا کام کرتا تھا۔ لوگ آتے، جو چیزیں اس نے بنانی ہوتی، جو چاقو چھریاں تیز کر کے دینی ہوتی تھی، جو اوزار ہوتے تھے کھیتی باڑی کے، وہ ان کے درست کر کے دیتا تھا، لیکن وہ ہر وقت درود پاک اللہم صلی علیہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس کا نام جو تھا، لوگ اس کے نام کو نہیں جانتے تھے، وہ مشہور تھا اللہم صلی علیہ۔ خود شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اولیاء کا سردار، اتنے بڑے اولیاء اپنے وقت کے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل میری حل نہیں ہوتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی، کوئی وبا آ جاتی تھی، تو ہم اس اللہم صلی علیہ والا جو تھا لوہار، اس کے پاس جاتے، اور وہ فوراً ہاتھ اٹھاتا اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو درود پاک ہم اس کی کثرت کریں، درود سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل مختصر درود ہے، یہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، درود ابراہیمی پڑھیں، جو بھی درود آپ کو پتہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ جو ہماری مصیبت آئی ہے، یہ جو ابتلا آئی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے اپنا وہ جو کمزور تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو نسبت عشقی ہے اس کی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ ہم عمل میں کمزور رہے، عشق میں تو ہم کبھی کمزور نہیں رہے، اور وہ کیفیت آپ کو پیدا کرنی ہے کہ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو یا رسول اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنا جو تعلق پیدا کرنا ہے۔ جب یہ ہم تعلق پیدا کریں گے تو پھر وہ جو مسلسل آواز جو ہے وہ آ رہی ہے ملائے اعلیٰ سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، سب لوگ نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔